آخرت میں جنت سے بھی محروم ہوگا، حلال رزق۔ ایک وہ عمل جو جہنم سے جہنم میں جانے کی وجہ اور جنت میں داخلے سے محرومی کی وجہ بنے گا، وہ یہ ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا۔ صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہا کہ جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس شخص کا ہمسایہ پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو جنت میں نہیں جائیں گا۔ اور آج کن لوگوں کو ہم بہت اعلیٰ مانتے ہیں، ارے کیا دبا کے رکھا اپنے پڑوس کو، اس نے اس کو دبا دیتا، اس کو دبا دیتا، اس کو یہ تکلیف، اس کو تکلیف۔ یہ محلے میں رہنا ہے تو پہلے سے کچھ دینا پڑتا جب رہ سکتے سکون سے۔ بہت 30 مار خانے ماشاء اللہ، کیا 30 مار خانے ہو، جو چاہے کر سکتا ہے پورے محلے میں، پڑوس کو یہاں سے وہاں تک تکلیف دے سکتا ہے، اس کو اٹھا سکتا ہے، اس کے خلاف کیس کر سکتا ہے، اس کو نوٹس بھیج سکتا ہے، اس کا پانی بند کرا سکتا ہے، اس کا فلاں کر سکتا ہے۔ وہ بہت 30 مار خان دھارکاری آپ، آخرت کے اعتبار سے آپ محروم ہیں، اس لیے کہ پڑوسی آپ کا آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ سامنے کی بات فرمایا انسان کیسا ہے اس سے مت پوچھو، اس کا پڑوسی اور لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں وہ پوچھو۔ اب جب بھی یہ روایتیں آتی نا ایسی، لوگ بولتے ہاں فیض بھائی نے بہت صحیح بولے، میرا پڑوسی ایسی ہے۔ میں کیسا ہوں میرے پڑوسی کے ساتھ، میرا سوال یہ ہے، وہ کیسا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ تھوڑی جانتا قرآن حدیث کو، چھوڑیے نا اس کو۔ میں کیسا ہوں، وہ مجھے میرے پاس روز کچرا پھینکتا ہوں، کیا میں بھی جواب دیتا ہوں؟ نہیں، میں کچھ نہیں کرتا ہوں بھائی، وہ پھینکتے رہتا ہے، میں صاف کرتے رہتا ہوں۔ ہاں یہ پڑوسی ہے ماشاءاللہ، کہ اس کی اذیتیں وہ دے رہا ہے، یہ نہیں اس نے ایک بار کچرا پھینکا، میں نے پوری کنڈی اس کے گھر کے سامنے بنا دیا، اپن چھوڑنے والے نہیں تھے اس کو، اس کے بچوں نے ایک بال مارے، میں نے پورے گھر کی کانچا توڑ دیا اس کی، تو پھر آپ سے کہاں محفوظ ہے وہ؟ سمجھ رہا، ہم نے کیا دیا، یہ اصل چیز ہے، ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ سب سے اہم بات ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ تو پڑوسیوں کو اذیت دینے والا ہمسائے کو، وہ بھی آپ نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ عمل جو جنت سے محروم